بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے تمام بزرگ، جوان اور خواتین، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا دین اسلام کا مقدس موضوع ہے وہ اذان و اقامت کے جو مسائل ہیں اور جو احکام ہیں اس سے متعلق ہے کہ اسلام نے ہمیں اذان کے اور اقامت کے کیا مسائل اور کیا احکام بتائے ہیں۔ اذان کے جو معنی ہیں وہ خبردار کرنا، اطلاع دینا، اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز با جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے کچھ مخصوص الفاظ کے ذریعے پکارنے اور اطلاع دینے کو اذان کہتے ہیں۔ اب اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ شروع میں وقت کا اندازہ کر کے مسلمان خود مسجد میں جمع ہو جاتے اور نماز با جماعت پڑھ لیا کرتے تھے، مگر جب مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا اور مختلف مصروفیات رکھنے والے لوگ جب کثیر التعداد میں مسلمان ہونے لگے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو نماز با جماعت کے لیے جمع ہونے کی اطلاع کی جائے۔ چنانچہ ایک ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اذان کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح اقامت اصطلاح میں نماز با جماعت شروع کرنے سے پہلے اذان کے الفاظ دہرانے اور یہ اعلان کرنے کو اقامت کہتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی، اس لیے اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی دہرائے جاتے ہیں۔ اذان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اذان امت مسلمہ کی امتیازی علامت ہے۔ حدیث شریف میں اذان کی فضیلت و عظمت کے متعلق بہت کچھ آیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انبیاء اور شہداء کے بعد اذان دینے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور اس کو جو بھی سنتے ہیں وہ سب قیامت کے روز اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ جو آدمی 7 سال تک برابر اذان دے اور وہ محض اجر آخرت کا طالب ہو تو اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔ جو شخص جنگل میں بکریاں چراتا ہو، اذان کا وقت آ جائے تو بلند آواز سے اذان کہے، اس کی آواز جہاں تک جائے گی قیامت کے روز وہ تمام چیزیں اس کے لیے گواہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اذان کے وقت شیطان پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جائے شیطان وہاں ہرگز نہیں ٹھہرتا۔ جس مقام پر اذان دی جاتی ہے وہاں پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ مقام عذاب اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اذان و اقامت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن پاک صاف ہو کر کسی اونچی جگہ پر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں دے کر اپنی بلند آواز سے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمات 2 مرتبہ دہرائے۔ اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 2 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ اس کے بعد
حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، 2 مرتبہ ان الفاظ کو دہرائے۔ پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، آؤ کامرانی کی طرف، یہی الفاظ پھر 2 مرتبہ دہرائے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، 1 مرتبہ یہ کلمہ دہرائے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ والے الفاظ دہرائے۔ اور اللہ اکبر کو 2 مرتبہ کہہ کر اتنی دیر خاموش رہے کہ سننے والے جواب میں یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ سکیں، یعنی اذان اس طرح نہ دے کہ ایک ہی سانس میں پوری اذان دے دی جائے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اذان دے، مطلب کہ اتنا وقفہ تو ضرور رکھے کہ جس انداز میں وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو جتنا ٹائم وہ یہ الفاظ دہرانے میں لگاتا ہے تو اس کو سننے والا بھی اتنے ہی ٹائم میں اس الفاظ کو دہرا لے۔ کم سے کم اذان دینے والے کو اتنا وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کے سوا دوسرے کلمات میں ہر کلمہ کے بعد اتنی دیر خاموش رہے کہ سننے والے وہی کلمہ دہرا کر جواب دے سکیں۔ اب اقامت کا کیا طریقہ کار ہے؟ اقامت کہنے کا وہی طریقہ ہے جو اذان کا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اقامت صف میں کھڑے ہو کر ذرا پشت آواز سے پڑھے اور نہ کانوں میں انگلیاں دے اور نہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں بائیں رخ پھیرے، اور ہر وقت کی اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہے۔ اذان کا جواب اور دعائیں، جو شخص بھی اذان سنے اس پر واجب ہے کہ اذان کا جواب دے، یعنی جو الفاظ مؤذن سے سنے وہی خود بھی دہرائے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والا جواب میں کہے صدقتا و بروتا، تم نے سچ کہا اور نیکی بات کی۔ اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مؤذن کی اذان سنے تو جو الفاظ مؤذن سے سنے وہ الفاظ خود بھی دہراتا جائے اور پھر مجھ پر درود بھیجے، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے خدا اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ کلمات دہرائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا يخلف الميعاد، یہ دعا مانگی وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
یعنی اذان کے بعد کی یہ وہ دعا کا ترجمہ ہے۔ دعوت کامل سے مراد توحید کی یہ پکار ہے جو مؤذن 5 وقت بلند کرتا ہے۔ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، واجب نہیں، اور جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ تو سننے والا کہے اقامها اللہ وادامها، یعنی خدا اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ کئی اذانوں کی آواز کان میں آئے تو صرف ایک جواب سب کے لیے کافی ہے۔ ہر اذان کے لیے الگ الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں، اور وہ ایک اذان پہلی اذان ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کی اذان کا جواب دینا واجب نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اذان و مؤذن کے کچھ آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اذان مرد کو دینی چاہیے، عورت کی اذان صحیح نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت اذان دے دے تو دوبارہ اذان دینی چاہیے۔ ایسے شخص کو اذان دینی چاہیے جو شریعت کے ضروری مسائل سے واقف ہو، نیک اور پرہیزگار ہو، اور اگر آواز بھی بلند ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اذان عقل مند اور سمجھدار آدمی کو دینی چاہیے۔ دیوانے اور مدہوش آدمی کی اذان مکروہ ہے، اسی لیے ناسمجھ بچے کی اذان بھی مکروہ ہے۔ اذان مسجد سے الگ کسی اونچی جگہ پر قبلہ رو کھڑے ہو کر دینی چاہیے۔ البتہ جمعہ کی دوسری اذان جو خطبے سے پہلے کی جاتی ہے اس کا مسجد میں کہنا مکروہ نہیں ہے۔ اذان کھڑے ہو کر دینی چاہیے، بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان کہتے وقت اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں دینا مستحب ہے۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ روانی کے ساتھ ادا کرنا سنت ہے۔ اذان کے کلمات اس طرح سانس لے لے کر ادا کرے کہ سننے والا جواب دے سکے۔ اذان کے وقت حی علی الصلاۃ کے وقت دائیں جانب منہ پھیرنا اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا سنت ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ سینے اور قدم کا رخ قبلہ کی طرف سے نہ پھرنے پائے۔ میرے تمام سننے والے معززین، بزرگوں، جوان اور خواتین، آج جس موضوع پر بات ہوئی ہے اس میں واضح طور پر اذان اور اقامت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے تمام سننے والے معزز بزرگوں، جوان اور خواتین، آج کا جو موضوع اذان اور اقامت کے مسائل اور احکام کے متعلق تھا، بے شک ہمیں انہی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔